عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ لفظ ہی اس کے لیے بہتری کی ضمانت بن گیا کہ اس نے نبی کے خط کو عزت والا خط کہا۔ بعد میں جو ہوا اور پھر وہ متی ہوئی اور اللہ نے اس کے لیے بہتریوں کے دروازے کھولے، وہ اس کی اس تکریم کی وجہ سے۔ خسرو پرویز کی جانب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا تو اس نے ٹکڑے کر دیے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کرے گا، اور ایسے ہوا۔ تو پرویز نے حضور کا خط پھاڑا تھا تو ذلیل و رسوا ہو گیا، اور اس نے اللہ کے پیغمبر کے خط کو سینے سے لگایا اور کہا یہ عزت والا خط ہے جو میری جانب ڈالا گیا ہے۔ انہ من سلیمان، بے شک یہ حضرت سلیمان کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، اور بے شک اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے لکھا گیا تھا، اور وہاں اس زمانے میں خط لکھنے والا اپنا نام پہلے لکھتا تھا، پھر مضمون خط کا لکھتا تھا۔ تو آپ نے پہلے کہا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، دو لفظ لکھے۔ آپ نے کہا خط کا مضمون یہ تھا تم مجھ پر سربلندی نہ چاہو، مجھ سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا، سربلندی نہ چاہو، اور فرما بردار ہو کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ بس دو لفظ تھے، حضرت سلیمان کی مہر تھی، اور یہ خط ہدہد نے جا کے ملکہ بلقیس کو دیا۔ اس کا وجود کانپنے لگا، پھر وہ سنبھلی اور اپنے سرداروں سے کہنے لگی قالت یا ایھا الملؤ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اے میرے درباریوں، تم مجھے بتاؤ اس معاملے میں کیا تمہارا مشورہ ہے، چونکہ میں کسی بھی معاملے میں قطعی فیصلہ کرنے سے قبل تمہیں حاضر کرتی ہوں اور تم سے مشورہ لیتی ہوں۔ مشورے کے بغیر میں نے آج تک کبھی قدم نہیں اٹھایا، اور یہ میرا معمول ہے۔ اب یہ خط آیا ہے، اس کا یہ مضمون ہے جو میں تمہیں سنایا ہے، اب تم بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے۔ اب 12,000 سردار تھے اور ان کے ماتحت فوجیں تھیں۔ قالو بولے نحن اولو قوت و اولو باس شدید، کہنے لگے کہ ہم طاقتور ہیں، سخت جنگجو ہیں، اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، قوم کا مورال بلند ہے، فوجیں پوری طاقت میں ہیں، آلات حرب و ضرب بھی ہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے، آپ اگر حکم دیں تو ہم حاضر ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تامرین، لیکن معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، حکم آپ کا ہی چلے گا، لیکن ہماری جانب سے کوئی کمزوری نہیں، ہم بالکل تیار ہیں، مستعد ہیں، فعال ہیں، فوجیں تیار ہیں، مورال بلند ہے، لڑنے کے لیے آمادہ ہیں۔ تو اب آپ کا حکم ہے، کیا آپ حکم دیتی ہیں؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، ملکہ نے کہا کہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ یعنی بادشاہ اسی طرح کریں گے۔ تو اگر تم مجھے موقع دو، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ میں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں پہلے ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں، ہم لڑائی کا طبل نہ بجائیں، ہم پہلے ان کی طرف ہدیہ بھیجیں، پہلے دیکھیں فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجُو الْمُرْسَلُونَ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے قاصد گئے ہیں وہ کیا پیغام لاتے ہیں، اگر وہ ہمارے ہدیے کو قبول کر لیتے ہیں اور کوئی ہماری سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر تو لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی بہت خطرناک ہوتی ہے، اس کے انجام بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ وہ تھی بڑی سمجھدار، فوجوں نے کہا ٹھیک ہے، جرنیلوں نے کہا لڑیں گے، اور سرداروں نے کہا قوم کا مورال بلند ہے، اور جو ہے وہ افسروں نے کہا کہ ہماری فوج بڑی ٹریننگ یافتہ ہے، ہمارے پاس آلات حرب و ضرب موجود ہیں، لڑیں گے۔ لیکن اس نے کہا صبر کرو، پہلے میں کوئی تحفہ دے کے قاصد بھیجتی ہوں، وہ قاصدوں کو کیا جواب دیتے ہیں، لڑائی تو آخری حل ہے، پھر ہم دیکھیں گے۔ فلما جاء سلیمان، جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس آیا، کہتے ہیں وہ تحفہ کیا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سونے کی اینٹ تھی، اور اس کو قیمتی کپڑے میں دیباج میں لپیٹ کر کے باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک چیز بنائی گئی، اور غلافوں میں لپیٹ کر کے وہ خادم حضرت سلیمان کے پاس قاصد لے کر حاضر ہوا کہ ان کو اینٹ